میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور انسان اپنی زندگی میں بے شمار تجربات سے گزرتے ہیں، اور ان تجربات کی روشنی میں تجربات سے گزرنے کے بعد اس کو ایک علم حاصل ہو جاتا ہے، اس کا ایک یقین بن جاتا ہے۔ پھر یہ یقین ایسا کامل درجے کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف کرے یا کہے تو یہ سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اپنے تجربات کی روشنی میں یہ کہتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی حقیقت ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اس آدمی نے دیکھا کہ زہر اگر کوئی پی لیتا ہے، کھا لیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، تو یہ اس نے ایک خبر سنی بھی اور دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے، جو بھی زہر کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس کا ایک یقین بن گیا کہ زہر جو ہے یہ زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح اس نے دیکھا کہ اگر بجلی کی ننگی تار کو کوئی ہاتھ لگا لیتا ہے تو بجلی اس کو نہیں چھوڑتی، موقع نہیں دیتی، وہ بھی مر جاتا ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس پر بھی اس کو ایک یقین کامل پیدا ہو گیا کہ بجلی ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں، بعض دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بعض سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری والدہ نے بتایا کہ یہ فلاں شخص تیرا باپ ہے، ہم نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کچھ نہیں کیا، اس کے کہنے سے مان لیا کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ تو انسان اپنے مشاہدات سے سیکھتا ہے تو اس کا ایک یقین بن جاتا ہے۔ اب یقین کے خلاف ذرہ بھی وہ نہیں جاتا۔ اگر اس سے کوئی کہے کہ بھائی یہ 1000 ڈلیاں برفی کی ہیں، ایک اس میں زہر آلود ہے تو اس کو کھا لو، اب وہ کبھی بھی جرت نہیں کرے گا، حالانکہ زیادہ تر صاف ستھری صحیح ہیں، ایک زہر آلود ہے لیکن پتہ نہیں کون سی ہے، تو کوئی آدمی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، منہ میں نہیں ڈالے گا کہ شاید جو میں کھاؤں وہی زہر والی ہوگی، میں مر جاؤں گا۔ تو ایسا اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یقین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ہونا چاہیے کہ جو چیز اللہ رب العزت نے بیان فرما دی اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی وہی برحق ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت بھی سچے ہیں، الا ان وعد اللہ حق، خبردار اللہ کا جو وعدہ ہے بالکل برحق ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بھی بالکل برحق ہیں، بعینہ ویسے ہی ہوگا۔ اور ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ سب کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا یقین تو ہے، بس اسی یقین کے مطابق زندگی لانی ہے کہ جو فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بالکل برحق ہے، ویسا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ویسا ہی ہوگا، اس کے خلاف کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بندہ صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ اب یہ بات ہمارے علم میں آئی، اب اس پر 100% ہمارا یقین ہو کہ حقیقت یہ ہے۔ اور جن لوگوں کا یقین اللہ پر غالب درجے کا ہوتا ہے، کامل درجے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے یقین کے مطابق ان کی مدد فرماتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک خزانچی تھے، ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے، یہ بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کا ایک تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، ہر بات کے ساتھ اللہ کے فضل سے یہ ہوا، اللہ کے فضل سے میں نے یہ کیا، ہر بات کے ساتھ اللہ کے فضل سے یہ جملہ بولتے، ایک تقیہ کلام تھا۔ ایک دن ایسا ہوا رات کو سوئے تو جس کمرے میں ان کا سارا سامان تھا، بڑے مالدار آدمی تھے اور ویسے خزانچی بھی تھے، مدرسے کا بھی مال ان کے پاس ہوتا بطور امانت اور اپنا بھی بے شمار مال تھا، بڑے مالدار آدمی تھے۔ جس کمرے میں انہوں نے وہ مال رکھا ہوا تھا، رات ایسا ہوا کہ اس کو جو تالا لگایا تھا ایک چور آیا، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ حضرت تہجد کے وقت اٹھے، وضو کیا، دیکھا کہ چور لگا ہوا ہے تالا توڑنے کے لیے۔
ان کو کوئی پرواہ نہیں، آرام سے وضو کیا، اپنی تہجد کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، پھر نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں جب جانے لگے تو اس سے کہا کہ بھائی اتنی دیر ہوگی، یہ تالا نہیں ٹوٹا تجھ سے، اب بھی نہیں ٹوٹے گا، کیا فائدہ ایسے زور آزمائی کا۔ جب اس نے دیکھا کہ مالک کو پتہ چل گیا، وہ بھاگ گیا۔ اب یہ جو حضرت تھے نماز پڑھی مسجد میں، تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے جماعت کروائی، جماعت کے بعد ان کے پاس بیٹھ گئے، حضرت آج اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ وہ بڑے حیران، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کیا مطلب؟ چونکہ ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، تو وہی بات کہہ دی۔ تو پھر ان کو بتایا کہ آج یہ معاملہ ہوا کہ میں چور آیا گھر میں، اس نے تالا توڑنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ تالا نہ توڑ سکا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تم اٹھ گئے تھے تہجد کے وقت، اسی وقت کیوں نہیں بھگا دیا؟ تو فرمانے لگے میرے نبی کا فرمان ہے، جو بندہ صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں الحمدللہ صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور مجھے پتہ ہے میرے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا یقین جب ہو جاتا ہے تو اسی پر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور فیصلے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اللہ رب العزت نے، ساتھ میں معجزات دیے، تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔ پوچھا اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رب جلیل یہ میرا عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، بے شمار کام اس سے لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو زمین پر پھینک دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پر پھینکا، اچانک وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں بلکہ اس کو پکڑو، ہاتھ لگاؤ، یہ پہلی صورت پر لوٹ آئے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مشکل ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، جیسے ہی ہاتھ لگا فوراً وہ عصا بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ یہ میں نے پریکٹیکلی تجھے ایک سبق پڑھایا ہے کہ آگے چل کر تیرے امتحان لینے ہیں، دیکھنا ہے تو اس سبق میں پاس بھی ہوا یا نہیں۔ اب یہ سبق پڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عصا ایک معجزہ ہے تیرے پاس، اور یہ میرے حکم کے مطابق چلے گا، جو میں حکم کروں گا اسی کے مطابق تو نے کرنا ہے، اور یہ وہ کام ہو جائے گا۔ اب ایک سبق پڑھا دیا۔ اب 3 واقعے آتے ہیں اسی عصا کے بارے میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیاں ڈالیں، وہ سانپ بن گئے۔ اب یہاں ایک امتحان تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب دیکھیے کامل یقین کیسا، عقل یہاں کیا کہتی ہے کہ تیرے پاس ایک عصا ہے اور اس کو سانپوں کے ساتھ مقابلہ کر، کچھ تو مریں گے، کئیوں سے تو جان چھوٹے گی۔ اب عقل یہ کہتی ہے، اور احتیاط سے چلانا کہیں ٹوٹ نہ جائے، آخری سہارا ہے، بس یہی آخری ایک امید کی کرن ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے کیا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس عصا کو پھینک دو۔ اب عقل یہاں ماتم کرتی روتی کہ کیا ہو گیا تجھے، سانپ تیرے مقابلے میں ہیں اور تو جو عصا ہے ایک ان کو مارنے کا ذریعہ ہے اس کو بھی پھینک رہا ہے۔ لیکن کامل یقین اللہ رب العزت پر تھا، اپنا عصا پھینکا، اب یہ عصا اژدہا بن گیا اور اس نے سب کو نگل لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ عقل کی بات نہیں مانی، بلکہ جو اللہ نے کہہ دیا وہی برحق ہے، وہی سچ ہے، اسی میں نجات ہے۔ دوسرا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب باہر نکلے، آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، قوم کے لوگ کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ مروا دیا ہمیں، تو سامنے اتنا بڑا دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر، کہاں جائیں گے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کلا ان معی ربی، سے ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ایسا ایمان، ایسا یقین اللہ کی ذات پر موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ قوم کے لوگ ڈگمگا گئے کہ اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پیچھے بھی دشمن، آگے بھی موت نظر آ رہی ہے، کہاں جائیں گے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اب کیا کیا؟ اللہ پر یقین کیا۔ اللہ کی طرف سے حکم کیا آیا کہ اے موسیٰ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اس عصا کو سمندر پر مارو۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک امتحان تھا۔ عقل کیا کہتی ہے کہ سمندر پر مارنے کا کیا فائدہ، پانی پر عصا مارنے کا کیا فائدہ، دشمن تو پیچھے ہے، بلکہ فرعون جب قریب آ جائے اس کے سر میں مارو، دشمن کا تو خاتمہ ہو۔ عقل یہ کہتی ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا آ گیا کہ اے موسیٰ اس عصا کو پانی پر مارو۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ پانی پر عصا مارا تو پانی سے 12 راستے اللہ رب العزت نے بنا دیے، بنی اسرائیل کو نجات دلائی، انہی راستوں سے فرعون کو غرق کر کے اللہ رب العزت نے دکھا دیا۔ تو یہ کامل یقین اللہ رب العزت کی ذات پر جو فرما دیا وہی برحق ہے۔ پھر تیسرا واقعہ اسی عصا کا، وادی تیہ میں جب یہ لوگ تھے، قوم نے مطالبہ کیا کہ حضرت پانی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی جینے کا سامان نہیں ہے، کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ یہ معاملہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پر عصا مارو۔ اب عقل یہاں کیا کہتی ہے کہ پتھر پر مارنے کا کیا فائدہ، یہ تو ٹوٹ جائے گا، یہ آخری ایک سہارا ہے، امید کی آخری کرن ہے، بس اس سے کوشش کرو، آہستہ آہستہ زمین کو کھودنا شروع کرو، شاید پانی نکل آئے۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن یقین کامل کیا، موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر عصا مارا، اللہ نے اسی پتھر سے 12 چشمے نکال دیے جہاں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے سیراب ہوئے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت امتحان لیتے، ایک طرف عقل ہے ہماری، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، بس یہی امتحان ہے انسان کا، انسان عقل کی پیروی کرتا ہے یا اپنی عقل کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کے کہنے پر اس کو یقین ہے، یہی ایک امتحان ہے۔ جو بندہ عقل کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر، ان کے حکموں پر 100% یقین کر لیتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، وہ بندہ کبھی مار نہیں کھاتا، دنیا اور آخرت اس کی ہو جاتی ہے۔ یہی ایک ہمارا امتحان ہے۔ تو اللہ رب العزت کے کتنے احکامات ہیں ہمارے سامنے، اللہ رب العزت کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہماری عقل کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم اپنی عقل کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کی بات کو مانیں، اسی میں دونوں جہانوں کی نجات ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے فرما دیا کہ جو اولاد حرام سے پلی بڑی ہے وہ کبھی بھی فرما بردار نہیں ہوگی اپنے والدین کی۔ اب یہ شریعت نے بتا دیا، شریعت نے یہ بھی بتا دی کہ حرام کھانا گناہ ہے، اس میں کے ذریعے مال بے برکتہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں جب حرام شامل ہو جاتا ہے۔ اب ہماری عقل کیا کہتی، حرام کمائیں گے پیسہ زیادہ ہوگا، عیش و عشرت سے زندگی گزرے گی، اور اللہ کا دین کیا کہتا ہے، تھوڑا کما لو حلال کما لو، تھوڑا کھا لو حلال کھا لو، اسی میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اب یہ بھی ہمارا امتحان ہے، ہم عقل کی بات کے پیچھے جاتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق زندگی گزارتا ہے عقل کو پیچھے چھوڑ کر، پھر اللہ رب العزت اس کو قدم قدم پر کامیابیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں، اور جو حرام کھاتا ہے حرام کھلاتا ہے پھر بعد میں شکوے شکایتیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد تو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کہیں ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا ہمارا، ہم نے کہیں حرام تو نہیں کھلا دیا اپنی اولاد کو۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر کامل یقین ہوگا تب ہماری زندگی پرسکون گزرے گی۔ اگر ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی عقل کو مان لیا، تو اسی میں ہماری ناکامی چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں ہم کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، سب کچھ ہے۔ اب ہمارا کسان کا کام تو بیج ڈال دینا زمین کے اندر، جو اس کے ذمہ وہ کر دینا۔ اب اللہ رب العزت اس میں اس کو پروان چڑھاتے ہیں، وہاں سے کھیتی حاصل ہوتی، رزق ملتا ہے، اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح دکان ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، تجارت ایک ذریعہ ہے، تجارت میں رزق نہیں ہے، رزق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اب اذان ہوتی ہے، مؤذن کیا کہتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کتنے پیار بھرے انداز میں اللہ کا یہ بلاوا ہوتا ہے، کیا لوگوں آجو اب نماز کی طرف، نماز کا وقت ہو گیا، آجو کامیابی کی طرف، اصل کامیابی یہ ہے۔ اب یہ بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہماری عقل کہہ رہی ہوتی تیرا دکان بند کرے گا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، گاہک واپس چلے جائیں گے، کہاں سے اولاد کو پالے گا، کہاں سے کھلائے گا۔ یہ ہماری عقل کے جو دعوے بڑے خطرناک دعوے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بلاوا کیا آ گیا، اے مومنو آجو اب نماز کی طرف، یہی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی معراج اس میں ہے، یہی میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی طرف آجو۔ اب یہاں بھی ایک انسان کا امتحان ہے، اب دیکھنا یہ اپنی عقل کی بات مان کے دکان پہ بیٹھا رہتا ہے یا اللہ کی بات پر یقین کر کے دکان بند کر کے مسجد کی طرف آ جاتا ہے، یہی امتحان ہے۔ اب جو بندہ وقت پر نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر، اللہ رب العزت رزق کی تنگی اس سے اٹھا لیتے ہیں، کبھی بھوکا نہیں مرتا، اللہ خزانہ غیب کے خزانوں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو کسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت بھوکا نہیں مارتے، اس کی نسلوں میں بھی برکت کو جاری فرما دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے غیبی نظام چلتا ہے۔
ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بادلوں سے آواز سنی، آواز آ رہی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو جا کر سیراب کرو۔ اب یہ بزرگ بڑے متاثر ہوئے، پتہ نہیں وہ کیسا آدمی ہوگا، اللہ کا کتنا قریبی بندہ ہوگا کہ بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ جا کر اس کے باغ کو سیراب کرو۔ اب وہ آدمی، آواز ادھر سے آئی تھی، پیچھے پیچھے چل پڑا، دیکھوں تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ تو آگے کیا دیکھا، ایک جگہ جا کے بادل برسے ہیں اور ایک آدمی ہے، اس نے کسی اٹھائی ہوئی ہے، پانی کو موڑ رہا ہے، اپنے باغ کی طرف جا رہا ہے، ادھر پانی لگا رہے باغ کو۔ تو اس سے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا فلاں نام ہے، یہ میرا کاروبار ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، کھیتی باڑی ہے، باغ کو سیراب کرنا، اسی سے میرا سرکل چلتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے یہی آواز میں نے بادلوں سے سنی، تیرا نام لے کر آواز آ رہی تھی، غیبی آواز، تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت تیری غیبی مدد فرما رہے ہیں؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں شریعت کے مطابق جو آمدنی آتی ہے مجھے، جو حصہ، جو پھل آتا ہے، 3 حصے اس کے کرتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ پر لگا دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ بس یہی میری زندگی کا معمول ہے، اور مجھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، بارشیں اللہ رب العزت کی طرف سے خود برستی ہیں، کبھی کوئی فاقہ نہیں آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے فراوانی ہے، ہر سال پہلے سے زیادہ پھل آتا ہے۔ اب دیکھیں عقل ہماری کیا کہتی، غرباء کو دینے سے، صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا دین کیا کہتا ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ یقین اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر ہمیں کامل یقین آئے گا، تب ہماری زندگی پرسکون گزرے گی کہ جو فرما دیا وہی برحق ہے، میری عقل چاہے جو مرضی کہے۔ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ہم زندگی لے آئیں گے، تب جا کر دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ تو جو بھی اللہ کا حکم ہے ہم اس کو ترجیح دیں، باقی کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں ایسی برکت دیں گے، ہم خود برکتوں کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ہماری اولاد بھی مستفیض ہوگی ان برکتوں سے۔ اب اللہ کے رسول کے مطابق جو حکم دے دیا اس کے مطابق اولاد کی تربیت کریں، ہمارا ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ پرسکون ہماری زندگی گزرے گی۔ یہی ایک دین کا تقاضا ہے، اور یہی دنیا ہمارا امتحان ہے کہ ہم کس کی مان کر چلتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں یا عام لوگوں کی اور اپنی عقل کی مانتے ہیں؟ اللہ کی مانیں گے تو کامیابی، عقل کی مانیں گے تو دونوں جہانوں کی ناکامی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔